عبداللہ ابن ابی جس نے ایک جنگ میں لڑتے لڑتے مدینے والوں سے کہہ دیا دیکھو محمد نے تمہارے کتنے ساتھیوں کو مروا دیا، قتل کروا دیا، چلو ہم سب مدینہ لوٹ کر چلتے ہیں، تم میں سب سے بڑا عزت والا میں ہوں، سب سے بڑا ذلیل انسان، سب سے بڑا انسلٹڈ مین یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ہم مدینے چلتے ہیں اور سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ ابن ابی نے جو گالی دی تھی، عرش والے نے اپنے قرآن کے اندر اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا۔ پکڑو محمد کو مدینے سے نکال دو، چلو۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے یہ جملے سن لیے، جنگ کی حالت تھی، صحابہ جنگ میں مصروف رہے، نبی جنگ جیت گئے، سب خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگے۔ عبداللہ ابن ابی نے سمجھا کہ اب میرا برا حال ہوگا، محمد کو جبریل بتا دیں گے اور محمد رسول اللہ میرے قتل کا حکم نافذ فرما دیں گے، اس لیے بھاگ چلو، مدینہ چھوڑ کے میں ہی بھاگ جاؤں مکہ۔ وہ بھاگنے لگا، عبداللہ ابن ابی بھاگ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جیسے ہی مکہ کے بارڈر پہ قدم رکھتا ہے، بیٹے نے اپنی تلوار باپ کی گردن پر رکھ دی، چلائی نہیں، رکھ دی۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹے مکہ جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکتے، کیوں؟ محمد رسول اللہ جب تک اجازت نہ دے دیں تم نہیں جا سکتے۔ کہا بیٹے محمد سے ہی تو بچ کر بھاگ رہا ہوں، کہا کہ میں تمہیں خود رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا، تم نے میرے نبی کو گالی دی ہے، تم نے کہا سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، تم نے میرے نبی کو ذلیل کہا، بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نبی میرے قتل کا حکم دے دیں گے؟ کہا میں جانتا ہوں، پھر بھی نبی جب تک اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جانے دوں گا۔ آگے بڑھا، بیٹے نے کہا ایک قدم بھی اگر آگے بڑھ گئے اللہ کی قسم میں قتل کر دوں گا۔ باپ نے کہا بیٹے تم اپنے باپ کی گردن پہ تلوار چلاؤ گے؟ ایسا نہیں کر سکتے، پورے مدینے میں اگر سب سے زیادہ محبت کوئی مجھ سے کرتا ہے تو تم کرتے ہو۔ بیٹے نے کہا سچ کہہ رہے ہو، محبت ہے تم سے مجھے، لیکن ایک چیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کر رہا ہوں، پورے مدینے میں سب سے زیادہ مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے، لیکن آپ سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے، اور دونوں کی محبت میں اگر ایک محبت کو قربان کرنا پڑے تو میں آپ کی محبت کو قربان کر دوں گا۔ اتنے میں نبی نظر آ گئے، فرمایا آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کیا بات ہے، اپنے باپ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ پوری کہانی سنا دی۔ اچھا تمہارے باپ نے یہ کہا تھا مجھے؟ ہاں۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ میرے باپ کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تھوڑا سا رک جاؤ میں عرش والے سے پوچھ لوں، وہ جبریل کو بھیج کر ابھی بتا دے گا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، آئے عرش والے بتا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، اس نے مجھے سب سے بڑا ذلیل انسان کہا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، آسمان سے عبداللہ ابن ابی کے قتل کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جبریل بھی کوئی خبر لے کے نہیں آئے۔ اتنے میں بیٹا کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آ جائے، اگر جبرائیل امین میرے باپ کے قتل کا آرڈر لے کر آ جائیں، عرش والا اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا حکم دے دے تو اے اللہ کے رسول میرے باپ کا قتل کسی اور سے مت کروانا، یہ نیک کام مجھ سے کروانا۔ اے اللہ کے نبی آپ حکم دینا، میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے شریر سے الگ کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اگر میں یہ کہوں کہ تو اپنے باپ کو قتل کر دے تو کر دے گا؟ کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی میں فوراً کر دوں گا، آپ کا حکم نکلے گا، آپ کی آنکھ کا پلک چھپکے گا، کھلنے بھی نہیں پائے گا کہ میں باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ آپ چیخنے لگے اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے میری محبت تیرے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ میری محبت کے آگے تو اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دے گا؟ کہا ہاں۔ اے اللہ کے نبی کہہ کر تو دیکھیے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تیرے باپ کے لیے راستہ صاف کر دیا، جانے دے اس کو مکے، میں نے معاف کیا ہے۔ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تیرے باپ کی محبت بھی تجھے ہے اور میری بھی، لیکن میری محبت تجھے تیرے باپ سے زیادہ ہے۔ اب تیرے باپ کی سزا یہ ہے کہ وہ مکے میں جا کر یہی سوچتا رہے کہ میرا بیٹا میرا ہو کر بھی میرا نہ ہوا، وہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے، وہ یہ سوچتا رہے گا کہ میرے باپ کے قتل کا حکم بھی، میرے قتل کا حکم بھی اگر میرے بیٹے کو ملتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ یہی سزا ہے اس کی کہ وہ زندگی بھر اب یہی سوچتا رہے۔ تو میرے پاس ساتھ چلو، اس کو جانے دو۔ چھوڑ دیا، اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ قل ان کان آباؤکم، باپ سے زیادہ رسول سے محبت۔ ٹھونک لیا سینہ، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، سیدھے چلے جاؤ گے اللہ کے۔ اللہ بھی حساب کتاب نہیں لکھے گا، کیوں؟ خدا کے پڑھے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ جن کی قوالیوں میں جن کے عقیدے یہ ہوں کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتے محمد کرتے، اللہ کے پڑھے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ کرتے محمد کرتے، پاور ان کے پاس ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے رب کعبہ کی قسم جرجیز کا فتویٰ یہ ہے کہ تو مشرک ہے، تختہ دار پہ لٹکا، سولی دے، پھانسی دے، AK-47 چلا مجھ پہ، اپنی گردن کٹانا گوارا ہے لیکن محمد کو خدا کہنا گوارا نہیں ہے۔ اتنا عقیدہ رکھوں گا میں، اگر اللہ کے بعد اور غور سے سنو، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی کوئی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن اللہ کے بعد تم یہ کہو کہ اللہ کو ہم محمد کی جگہ پہ لا کے رکھ دیں اور محمد کو ہم اللہ کی کرسی پر بٹھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم رہی ہے، نہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے۔ تم جو چاہو کرو۔ وہ کھڑی اور پڑی مورتی نے کتنی آگ لگائی، میری تقریر میں سنا ہے نا آپ نے، لیپ ٹاپ والے بابا اس کے پیچھے پڑے ہیں، اور میں نے اتنا کیا کہہ دیا تھا، سعودی عرب کی سرزمین پر وہ میری تقریر ہوئی تھی، میں نے کہا کہ ہندو کھڑی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، مسلمان پڑی کی، آگ لگ گئی، آگ، قبر کو بھی مورتی کہہ دیا۔ مولوی جرجیز تیرا باپ مرے تب تو اپنے باپ کی قبر کو مورتی کہہ دینا۔ اور میں نے کہا اگر مولانا جرجیز کے باپ کی قبر پہ بھی پھول چڑھنے لگیں گے، ہار چڑھنے لگیں گے، گلاب کا عطر چھڑکا جانے لگے گا، اور مولانا جرجیز کے باپ کی قبر پر بھی چادر چڑھنے لگے گی، تو مولوی جرجیز اپنے باپ کی قبر کو بھی مورتی کہنے لگے گا۔ وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر چادریں چڑھیں، وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر پھول چڑھیں، وہ قبر بھی مورتی ہے جس پر جا کر بیٹا اور بیٹی مانگا جائے۔ اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنا دینا، اللہ میری قبر کو عبادت کا گھر مت بنا دینا۔ جیسے یہود اور عیسائی اپنے نبی کی قبر پہ سجدے کرنے لگے، اے اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔
دینا. اللہ کے رسول نے یہی دعا تو کی تھی. قبر تو کہا تھا لیکن یہ کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو مورتی مت بنا دینا, بت مت بنا دینا. پتا چلا یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دیا تھا, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کر بیٹا اور بیٹی مانگنا شروع کر دیا تھا. عرش اللہ کے رسول نے یہ بددعا دی, لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اے اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر, عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا. کائنات کے اندر سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا سوائے اللہ کے. اور یاد کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے اور ملک شام میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم سے اجازت مانگی, اللہ کے رسول مجھے سجدے کی اجازت دے دیجئے. کس لیے؟ اللہ کے نبی میں نے ملک شام میں دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ کیا کسی بادشاہ سے کم ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ. اے معاذ کیا تم کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, قبر کے بارے میں کہا. اے معاذ تم سجدے کی اجازت مانگ رہے ہو, اگر کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, یعنی اللہ نے تمہاری زندگی میں مجھے اٹھا لیا, مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا, تو کیا کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ اتسجدوا لہ, کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ قال اللہ, کہا نہیں. فلا تفعلوا, اے معاذ ایسا کرنا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے بات کے بارے میں کہا ایسا کرنا بھی نہیں. زندگی میں تو آپ نے اس لیے جواب نہیں دیا, یہ صحابہ زندہ ہیں, میں زندگی میں تو روک لوں گا, زندگی میں تو میں ان کو سمجھا دوں گا, یہ اپنے سامنے میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا. لیکن آپ کو فکر ہوئی جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تب یہ میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے, تب میں کیسے روکوں گا؟ اس لیے فرمایا سنو میری زندگی تو چھوڑو, میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تم میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا. اور اس کے بعد فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا, کسی اور کے لیے روا ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو, اپنے ہسبینڈ کو, اپنے پتی کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. بہت سے معاملات ہیں. باپ سے زیادہ رسول سے محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اولاد سے زیادہ بھی رسول سے محبت, اولاد سے زیادہ. بیٹے نے کہا بول اینڈرائڈ موبائل چاہیے, آ گیا, نکلی زبان سے جملہ آ گیا. ابو جیو کی سم چاہیے, آ گئی. بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے, 1.5 GB 2 GB روز مل رہی ہے, خرچ تو کرنا ہی ہے. اب کیا کیا بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کو کیا پتا. اور بیٹے تو چھوڑو, بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. پڑوس کی لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے, کیسی؟ ارے موبائلوں پہ لگی رہتی ہے, ایک نہیں 50 بوائے فرینڈ ہے اس کے, ایک میں 99 جھوٹ بول کے اس کو بدنام کر دیا. پڑوس کی لڑکی کے پاس موبائل ہے, اس کے بارے میں معلوم ہے, لیکن تیری بیٹی کے پاس موبائل ہے باپ کو پتا نہیں ہے. پڑوسی کی بیٹی کو کسی نے دیا اس کا علم ہے ہمیں, لیکن میری بیٹی کو اسکول کے کس لڑکے نے دیا اس کا علم نہیں ہے ہمیں. مولانا صاحب میری بیٹی کبھی نہیں چلاتی گھر میں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کبھی لحاف اچانک کھینچ کے دیکھ, سردی کے دنوں میں بلینکٹ اور کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے اور منہ چھپا کر اندر چلا رہی ہے واٹس ایپ.
تو سمجھ رہا ہے کہ سوئی ہوئی ہے میری بیٹی, بھروسہ کر رہے ہو تو اچانک لحاف کھینچ کے دیکھو تو پتا چلے گا اینڈرائیڈ موبائل. ہم نے تو دیا نہیں, تمہیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل دینے والے کم ہیں کیا؟ ہم نے کبھی بینک بیلنس نہیں بھروایا, تمہیں کیا ضرورت ہے بیلنس بھروانے کی؟ سارے خرچے تو وہاں سے مل رہے ہیں. پڑوسی کی بہن اور بیٹی کی کارستانیاں معلوم ہے ہمیں اپنی اولاد کی, اپنی بیٹیوں کی نہیں معلوم ہے. پتہ لگاؤ. حضرت زکریا حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے, محراب کے اندر بے موسم پھل لایا کرتے تھے. حضرت زکریا نے دیکھا مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں, مسجد کے اندر آ رہے ہیں, محراب کے اندر آ رہے ہیں. سیب کا موسم نہیں, مریم کے پاس سیب کہاں سے آیا؟ کیلے کا موسم نہیں, کیلا کہاں سے آیا؟ انجیر کا موسم نہیں, انجیر کہاں سے آیا؟ آئے قرآن دیکھیے, سورہ مریم پڑھیے, وَأَنَّا لَكَ هَذَا, آئے مریم یہ نعمتیں تیرے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس موسم کا تو یہ پھل ہی نہیں ہے, اس پھل کو یہ موسم میں تو یہ پھل ہوتا ہی نہیں, کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ. اے زکریا, او میرے سرپرست, او میرے گارجین, میرے اوپر شک نہ کرو, یہ نعمتیں اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں, میں نہیں جانتی, اللہ مجھے غیب سے دے رہا ہے. مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا, مریم جن کے پاک اور صاف ہونے کا اناؤنسمنٹ اللہ نے کیا ہے, وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا, وہ عیسیٰ جن کو بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے پیٹ سے باہر نکالا, وہ مریم جن کو کسی مرد نے نہیں چھوا, شادی نہیں کی اور اللہ نے بیٹا دیا, وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا. زکریا ان سے بھی کلاس لے رہے ہیں, ان سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بتاؤ, اس سوال کا جواب دو. او لوگو, جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے, جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے, اور جن کے پاک اور صاف ہونے کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے, جب اس نے گواہی دی, جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا, یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, یہ کپڑا تو میں نے سلایا نہیں تھا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم اسکول گئی تھی, 4 کتابیں لے کے گئی, یہ 6 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں یہ فلاں فلاں گھر کے لڑکے کے نمبر ہے, یہ دوسرا ایک اور لڑکا ہے, یہ نمبر کہاں سے آیا؟ تمہارے موبائل میں تو 10 روپے تھے, آج 50 کا بیلنس, یہ 40 روپے کا بیلنس, اور کہاں سے آیا؟ یہ کاپی کہاں سے آئی؟ یہ لفافہ. آج ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے. جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم نے پوچھنا چھوڑا, ہماری بیٹیوں نے بوائے فرینڈ ویٹنگ میں ہے, یہ لڑکا چھوڑے گا تو میرا نمبر لگے گا. جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے رہتے ہیں, ایسی ایک لڑکی کے پیچھے 10 کیا بولوں بھڑوے لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی جملہ صحیح مل نہیں رہا تھا. لگے ہوئے ہیں, یہ چھوڑے تو میرا نمبر, یہ چھوڑے تو میرا نمبر, ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے. یہ صورتحال ہے. اللہ کے نبی سفر معراج پہ گئے, پڑھیے مجمع الزوائد. اللہ کے نبی پڑھیے کنز العمال. اللہ کے نبی جب سفر معراج پر گئے تو آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر بالوں کے ساتھ لٹکا دی گئی ہیں, اور ایک درخت سے لٹکی ہوئی ہیں, ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہیں. ان کو گھمایا جا رہا جیسے فرنگی گھومتی ہے, سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے, اور ان کے سینوں میں, ان کے پستانوں پر کھنجر چبھو دیے گئے, نیچے سے لے کے اوپر, نیچے سے لے کے اوپر. پوچھا جبریل سے اللہ کے نبی نے, من ہؤلاء جبریل, آئے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں کے بال غیر مردوں سے چھپاتی نہیں تھی. یہ وہ عورتیں جو سروں کو کھول کے چلا کرتی تھی,
بنگال کے لوگوں، تمہاری عورتوں کے بال بڑے مشہور ہیں پوری ہندوستان میں. بنگال کے چولی بولتے نا بال کو. ہاں ہم بھی سنتے ہیں دلی بمبئی میں بنگالی عورت کے چول بہت خوبصورت ہوتے، سندر. یہ وہاں بولا جاتا ہے یہ بال جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی خوبصورتی آج دوسری جگہ کیسے پتا چل رہی ہے. یہ جتنی تو ماحول تو ہر جگہ کا ہے، لیکن بنگال میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جلسوں میں بھی عورتیں آ رہی ہیں تو سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں تو سروں پہ اوڑھنیاں نہیں ہیں، بال کھلے اسکولوں میں بھی جو ہے بال کھول کے جا رہی ہیں، جبکہ عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو سر کے بال کھول کے چلا کرتی تھی، غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کا سینے کا حصے کا ابھار نظر آتا تھا، ابھرا ہوا حصہ نظر آتا تھا. اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کا حصے کا ابھار نظر آتا تھا. دنیا میں یہ دکھانے کی بڑی شوقین تھی نا، اپنے حسن اور جوانی کو اس لیے سینوں میں کھنجر چبو دیے گئے ہیں. میری بہنیں اگر آئی ہیں تو سنیں، میری مائیں آئی ہیں تو سنیں اور احتیاط برتیں اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں کو بولتا ہوں، اپنوں کو بھی اصلاح کرنی چاہیے. جنت ہمیں بھی ٹھیکے میں نہیں ملی ہے، جنت بنانا پڑتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. لوگو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اور وہ مہنگی چیز، مہنگا سامان جنت ہے. اتنی آسانی سے تھوڑی مل جائے گا. چلے گئے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس چلے جاؤ جاؤ، جنت ہو گئی، جاؤ مل گئی جنت. دیکھنا پڑے گا بارات کتنے لوگ جاتے تھے، لڑکی والوں کے ہاں کتنے لوگ کھاتے تھے، جہیز کتنا مانگتے تھے، اور بھک منگنی گاڑی پہ بیٹھ کر کہاں کہاں گھومے تھے. ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں. اولاد سے زیادہ رسول سے محبت، یہ اولاد کے اوپر نکل گیا، اولاد کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق میدان بدر میں لڑ رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی میدان بدر میں ہے، لیکن بیٹا کافروں کی طرف سے ہے، ابو بکر نبی کی طرف سے ہے. لڑتے لڑتے دونوں آمنے سامنے آئے، اور جیسے ہی تلوار چلائی ویسی ابو بکر صدیق کا پیر پھسل گیا. پیر پھسلا تو ابو بکر صدیق نیچے گر گئے. بیٹے نے تلوار اٹھائی اور مارنا چاہا، باپ نے ایسے دیکھا، بیٹے نے کہا رے یہ تو میرے ابو ہیں. ابو بکر صدیق کے بیٹے نے دیکھا رے یہ تو میرے باپ ہیں. ہٹو نا، کہاں آ گئے ہو؟ چھوڑ دیا، باپ پہ رحم آ گیا. ہٹو نا بڑھو، کہاں آ گئے ہو؟ ہٹو، جلدی جلدی بھاگو. کئی مرتبہ بیٹے نے باپ کی تلوار پر چلانا چاہا، لیکن باپ نے ایسے دیکھا، ارے یہ تو، بیٹے نے کہا یہ تو میرے باپ پھر آ گئے ہو، ہٹو نا، بار بار میرے تلوار کے نیچے آ رہے ہو، ہٹو نا، کہیں اور جاؤ، میرے ہاتھ سے تو نہ مرو کم سے کم. جنگ ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد بیٹا اسلام بھی لے آیا. آج دونوں کھانا کھا رہے ہیں، باپ اور بیٹے، ماں بھی بیٹھی ہے اور بیٹا ہنس رہا ہے. امی کہتی ہے کیوں ہنس رہے ہو بیٹے؟ کہ ابو کے اوپر رحم آ رہا ہے. ابو کے اوپر رحم کیوں؟ کہ امی دیکھو آج ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تم بیوہ ہوتے ہوتے بچ گئی. ہٹ، کیسی باتیں کر رہا تو؟ کہاں، بدر میں ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، بڑھاپا آ گیا پھر بھی لڑ رہے تھے. کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، اور میں نے جو تلوار ماری، ان کی چالاکی دیکھو، یہ ایسے دیکھتے تھے مجھے، اور جب یہ مجھے دیکھتے تھے تو مجھے رحم آ جاتا تھا. امی میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہیں، چھوڑ دیتا تھا. ہٹو. آج خوش نصیب ہو جو کھانا کھا رہے ہو میری امی کے ساتھ. اور امی سے کہا تم تو بیوہ ہوتے ہوتے بچی. تو خوب ہاتھ سے چومنے لگی اپنے بیٹے کو. باپ ہنس رہا ہے، ابو بکر صدیق ہنس رہے ہیں.
ماں کہتی ہنس رہے ہو تم، بیٹے کے اوپر شکریہ ادا کرو، بیٹے نے تمہیں چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، جنگ میں کون چھوڑتا ہے؟ باپ کا جواب سنو۔ ابو بکر نے کہا اپنی بیوی سے، اس لڑکے سے پوچھو کہ میدان بدر میں اور بھی تو کئی دشمن تھے میرے، لیکن میں بار بار اسی کی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ کہا کیوں آ رہے تھے؟ کہا میری نظر صرف تیرے اوپر تھی اور میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ کہا ہے لیکن قسمت دیکھو اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہ تھا کہ میرے ہاتھ سے تو مرے۔ جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا تھا کچھ نہ کچھ زمین میں آ جاتا تھا، میرا پیر پھسل جاتا تھا، میں گر جاتا تھا، سر اٹھا کے دیکھتا تھا تو میری آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا جاتی تھی اور تو مجھے چھوڑ دیتا تھا۔ کہا اچھا تو آپ مجھے مارنے آتے تھے؟ کہ ہاں۔ کہا ابو اس کا مطلب اگر دھوکے سے میں آپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو، مان لو اتنی بار آپ کا پیر پھسلا آپ گرے، اگر دھوکے سے میں گر جاتا تو اور آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی؟ ابو بکر کا جواب یہ تھا میرے بیٹے میں میدان جنگ میں تجھے اپنا بیٹا مان ہی نہیں رہا تھا، میں تو محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرے قریب جا رہا تھا، تیری تلوار کے نیچے میں آیا، تو نے دیکھا مجھے چھوڑ دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا اور نہیں چھوڑتا۔ امی ان کی کہتی ارے بند کرو یہ باتیں، تم مار دیتے بیٹے کو؟ کہا میں نے میدان جنگ میں یہ مانا ہی کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں تو اسلام کا دشمن اور محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر اس پر حملہ کر رہا تھا۔ یہ تھی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ ہم اپنے بیٹوں سے موبائل نہیں لے سکتے ہیں، لڑکیوں سے موبائل نہیں چھین سکتے ہیں، ہم ان کے من پسند کے چینل اور چلواتے ہیں۔ اب تو یہ اور چلنے لگا سیٹ اپ باکس، اپنے من پسند کے چینل لگوا دو۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، کتنے سیریل ایسے آنے لگے، اب بنگلہ میں کتنے سیریل ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں۔ عورتیں پہلے کھانا بنا لیتی ہیں اور اگر دھوکے سے کھانے کا ٹائم نکل جائے اور سیریل آنے لگے تو کھانا بعد میں بنے گا، پہلے سیریل دیکھا جائے، اور برکت آئے تو کہاں سے آئے گھر میں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ بیوی ابو داؤد پڑھو، کتاب الجہاد کا چیپٹر دیکھو، ایک شخص اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، خنجر پھینک دیتا ہے، کہتا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دیجئے، میرا قصاص لیجئے، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ ہے اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میری بیوی ام ولد تھی، لی منہا ابنان، اس سے میرے دو بچے تھے، مثل اللؤلؤین، بالکل موتیوں کی طرح، بالکل موتیوں کی طرح، تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میں جیسے ہی گھر میں گھسا میری بیوی آپ کو گالی دینے لگی، محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، محمد کے پیچھے پڑے رہتے ہو، جب دیکھو کہاں ہے محمد کے پاس، نہ پکنے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ بچوں کا منہ دیکھتے ہو، ہر وقت محمد محمد۔ اس محمد نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر سے بیوی چھین لی، بیوی سے شوہر کو چھین لیا، اس محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو۔ اے اللہ کے نبی جب حد سے زیادہ وہ گالیاں دینے لگی تو اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر رکھا ہوا تھا، میری نظر اس خنجر پر پڑی، میں نے وہ اٹھایا اور وہ خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا۔ اے اللہ کے نبی اس کا پیٹ پھٹ گیا، میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں۔ آپ نے کہا
اگر یہ بات صحیح ہے تو تیری بیوی نے مجھے گالی دی اور تو نے اس عورت کو مارا جس نے مجھے گالی دی. میں اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیتا. مجھے گالی دینے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں بنتا. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اپنی بیوی کی محبت کو بھی قربان کر دیا صرف اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیا کرتی تھی یا الٹا سیدھا بولا کرتی تھی. آج ہم اپنی بیویوں کی جائز اور ناجائز تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں. جائز مطالبے پورے کرو, کوئی حرج کی بات نہیں, اور کرنا بھی چاہیے, لیکن ناجائز ضرورتیں کیوں پوری کرو گے آپ؟ انتو تعیمہا اذا تعیمتا, جائز مطالبہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, جب تم کوئی کپڑا خریدو نیا تو اس کو بھی خریدو, جب تم کوئی کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. وَلَا تُقَبِّحَا, اس کی شکل اور صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو, اس کی شکل و صورت کی کبھی برائی بیان مت کرو. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کا حکم تھا, تم نے شادی دیکھ کر کیوں نہیں کی؟ اور دیکھ کر کی, جب اس وقت تمہیں اچھی لگی تو اب تم اس کی شکل و صورت کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کالی کلوٹی چڑیل یہ اب کیوں کہہ رہے ہو؟ شادی سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنے کی اجازت تھی, جب دیکھ کر شادی کی تو اب اس کی قباحت اور اس کی شکل و صورت کی برائی بیان مت کرو. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اور اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارو. ہاں, چہرے پہ مت مارو, اس کا مطلب دوسری جگہ مار سکتے ہیں. بہت عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, سوچیں گے ہاں مولانا صاحب نے کہہ دیا چہرے پہ مت مارو. جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے, چونکہ چہرہ بہت نازک جگہ ہوتی ہے. مارا آپ نے ہاتھ چہرے پر, اس نے ایسے کیا بچنے کے لیے, آپ کی تھپڑ اور انگلیاں اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہیں, آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے, آنکھ کا ڈھیلا بھی باہر نکل سکتا ہے. اس لیے حساس جگہ کا لفظ استعمال کیا, کہیں نہ مارو, خاص طور پر چہرے پر تو بالکل نہیں. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَحْجُرِ اللَّهَ فِي الْبَيْتِ, اس کو کتنی ہی تمہیں پریشانیاں کیوں نہ ہو, اگر چھوڑنا ہی پڑے تو گھر کے ہی کونے میں چھوڑو, گھر سے بے دخل نہ کرو, اس کو گھر سے دھکے مار کے مت بھگاؤ, اس کو گھر سے نکال کر سسرال مت پہنچا دو, اس کے میکے میں مت چھوڑاؤ, اس کو گھر ہی کے اندر کسی کونے میں چھوڑ دو, اپنا بستر الگ کر لو, چند دن اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو, اس کے بستر پہ جانا چھوڑ دو, اس کے پاس جانا چھوڑ دو. چھوڑنا ہی پڑے, پریشان کرتی ہو, تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی پرائے مرد کو تمہارے گھر بلاتی ہو, سمجھاؤ, نہیں مانتی ہے, اس کا بستر الگ کر دو, نہیں مانتی ہے, ہلکی سی مار مارو, پھر بھی نہیں مانتی ہے, تو اب طلاق کی نوبت ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اور کنڈیشن ہے. فرمایا جب مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر مت مارو, اور مارنا ہی ہے تو ہلکی مار مارو, اتنی نہیں کہ وہ اپنے نشان دکھاتی رہے, اتنی نہیں کہ اس کے نشان پڑ جائیں. ہلکی مار مار سکتے ہو, لیکن وہ بھی کب؟ صرف ایک گناہ پر, اس کے ایک جرم پر, جب وہ تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی اور کو لاتی ہو, کسی اور کو بلاتی ہو, تب تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو. کھانے میں نمک کم ہو گیا, اٹھا تاڑ 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 تاڑ, کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی, لگے تاڑ تاڑ, اندھی دکھتا نہیں ہے, کھانا پکانا نہیں آتا, تیری اماں نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ سب غلطیاں نہیں ہیں, یہ سب غلطیاں نہیں ہیں. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن کر آئیں تو حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی, گوندتے ہوئے کوئی برتن اٹھانے چلی گئیں تو بھول جاتی تھی, اور آٹا گوندھا ہوا آٹا بکری کھا جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی آتے, عائشہ روٹی, آٹا آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کہاں سے بنے گی, بکری کھا گئی. آپ مسکرا دیتے تھے, اتنی بڑی غلطی, پھر بھی آپ نہیں, یہاں تو نمک کم ہو گیا تو مار دیا, مرچ کم ہو گئی تو مار دیا. تو اگر چھوڑنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اپنے گھر کے کسی کونے میں چھوڑو, جب چھوڑو گے تو ایک نہ ایک دن محبت آ ہی جائے گی, اور آپ پھر اس کو منا ہی لوگے, اور یا وہ آپ کو منا لے گی. تو یہ ہے, یہ تو میرے بھائیوں یہ اصول و ضابطے بتائے. تو اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو, ان کے جائز مطالبے پورے کرو, ناجائز مطالبے نہیں.
وعشیرتکم، پورا خاندان ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، رسول کی محبت ایک طرف، خاندان سے زیادہ رسول سے محبت، کنبے اور قبیلے سے زیادہ رسول سے محبت۔ اس دیناریہ کو یاد کرو، میدان بدر کی، میدان احد کے اندر ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اور وہ ایک کھلے میدان میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، الہ العالمین، اس جنگ میں محمد کو جتا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کامیاب بنا دے، اس جنگ میں محمد رسول اللہ کو کافروں پر فوقیت و فتح نصیب فرما دے۔ ابھی سجدے میں تھی، ایک نوجوان آیا، گھوڑا روکا، اس نے کہا ماں میدان جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے فاطمہ کا باپ کیسا ہے بتا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو جا میدان جنگ میں جا۔ پھر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ایک اور میں گھوڑ سوار آیا، ماں سجدے سے سر اٹھاتی، کیا ہوا؟ کہ میدان جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید۔ کہا یہ بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ تم بھی لڑو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ تیسرا نوجوان آتا ہے، ماں سجدے سے سر اٹھا، کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا جنگ ختم ہو گئی؟ نبی جیت گئے؟ کہا نہیں ابھی تو جنگ چل رہی ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے تم جاؤ میدان جنگ میں، آئے اللہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، تین قربانیاں میدان جنگ میں نے دے دی، اب ایک چیز رہ گئی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، اے اللہ محمد کا پلڑا جھکنے نہ پائے، اے اللہ محمد رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما دے۔ ایک اور نوجوان آیا، ماں سر سجدے سے اٹھا لیا، کیا ہوا؟ کیا نبی جیت گئے؟ کہا بھی نہیں۔ پھر کیوں تم آئے ہو؟ ماں تجھے خبر دینے آیا ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ سر نیچے کر لیا نوجوان نے، بڑی یاد کے پڑتی ہے، کہتی ہے بیٹے محمد کے ماننے والے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، سر اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سر اٹھانے کی ہمت تیرے سامنے نہیں ہے، بتا تو صحیح کیا ہوا تجھے اللہ کا واسطہ۔ کہنے لگا نوجوان، ماں جنگ کے اندر تیرا آخری سہارا بھی اٹھ گیا، تیرے سر کا سایہ بھی اٹھ گیا، زندگی کی گاڑی کے پہیے کا دوسرا پہیہ بھی تیرا اٹھ گیا، تیرا رفیق حیات، تیرا شریک حیات، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئی۔ پھر سر نیچے کرتی ہے، کہتی ہے نوجوان میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی اور میرا شوہر جب سب چلے گئے اور تو کہتا محمد کو کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا میرے آقا کی تصویر دکھا دے، مجھے میرے آقا کی شکل دکھا دے، مجھے ذرا میرے نبی کا چہرہ دکھلا دے تاکہ دل کو قرار آ جائے، تاکہ دل کو سکون آ جائے۔ اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ جا۔ اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، احد کے میدان میں لے گیا، خیمہ پڑا ہوا تھا، اس نے پردہ ہٹایا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے پردہ ہٹایا، کہا ماں ادھر آ، دیکھ یہ نبی ہیں، دیکھ ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس عورت نے جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر میدان احد میں قتل کر دیے گئے، اس عورت نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، باپ اور بیٹے، بھائی اور شوہر کا غم بھول گئی۔ اور نبی اکرم نے جب اس کی طرف دیکھا تو چیخ اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، شوہر کا غم بھول گئی۔ اب ان چاروں ڈیڈ باڈیز کے پاس آئی، ان چاروں
اپنے رشتوں کے پاس آئی، باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کی لاشوں کو ایک ساتھ جمع کیا، نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ کل ان چاروں کو جب تو جنت میں داخل فرمائے تو مجھے بھی ان کے ساتھ جنت دے دینا۔ اگر انہوں نے کچھ کھویا ہے، اگر اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، میں نے اپنا باپ کھویا ہے۔ اے اللہ انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، میں نے حوصلے کا نذرانہ دیا، میں نے ان تمام چیزوں کی قربانی اسلام کے لیے قبول کی فرمائی ہے، ہم نے قربانی دی ہے۔ اے اللہ یہ جنت میں جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ انصاف نہیں ہوگا تیرا۔ اللہ کل یہ جنت میں جائیں تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پورے کنبے و قبیلہ و خاندان سے زیادہ رسول سے محبت تھی، اور نبی کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل۔ آقا آپ کا چہرہ دیکھا تو ساری مصیبتیں بھول گئی۔ یہ تھی محبت۔ کیا قربانی دی ہم نے، کیا قربانی دی۔ ڈی جے بجیں گے، ڈیگ بجیں گے، گانے بجیں گے، قوالیاں ہوں گی، یہ جشن ہے، یہ جشن ہے۔ ہائے ہائے۔ اور دلیل پوچھو یہ جشن مناتے ہو، دلیل ہے کوئی؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اندرا گاندھی کا بنتا ہے، یہ دلیل ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، دلیل دو۔ کہتے ہیں مہاتما گاندھی کا بنتا ہے، راجیو گاندھی کا بنتا ہے۔ جب ان لوگوں کے بن سکتے ہیں تو کیا میرے نبی ان سے چھوٹے تھے؟ عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، دلیل دو۔ ہم سے کہنے لگے تو دلیل کیا ہوتی ہے مولانا جرجی صاحب ہی بتاؤ۔ ہم نے کہا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے، 40 سال کے بعد نبی بنے، 23 سال تک نبی زندگی میں رہے۔ اس 23 سال میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ کیا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بھی دن اپنا جنم دن منایا؟ کہنے لگے نہیں بنایا۔ کوئی اپنا بھی بناتا ہے، دوسری کوئی دلیل دو۔ میں نے کہا دوسری دلیل اس کو کہتے ہیں نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر صدیق تو نبی کے سسر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عائشہ دی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے۔ مجھے بتاؤ 2 سال میں 2 مرتبہ 12 تاریخ آئی، کیا ابو بکر صدیق نے کبھی نبی اکرم کا جنم دن منایا؟ کبھی مسجد نبوی سجائی، کبھی خانہ کعبہ کو سجایا، کبھی مکے یا مدینے کی کسی مسجد میں چراغا ہوا، ہری جھنڈیاں لگائی گئیں؟ تم دلیل دے دو۔ کہنے لگے کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال وہ خلیفہ رہے، 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حضرت عمر نے جنم دن منایا؟ کبھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی چراغا کیا، کبھی روشنی کی؟ کہنے لگے نہیں کی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ 12 مرتبہ آئی۔ کبھی عثمان غنی نے بھی ہری جھنڈیاں لگائیں، کبھی جشن منایا۔ ہم نے کہا حضرت علی کا زمانہ یاد کرو، 5.25 سال خلافت کی ہے، 5.25 سال میں 5 مرتبہ، اور 5 نہ صحیح تو 4 مرتبہ ضرور 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ مجھے بتائیے کہ حضرت علی نے بھی کبھی جشن منایا؟ کہنے لگے نہیں منایا۔ تو کیا ہم منا لیں تو غلط ہے؟ ہم نے کہا بالکل غلط ہے۔ جب ان لوگوں کو محبت تھی، انہوں نے نہیں بنایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگے واہ ابلیس نے نہیں بنایا۔ سوشل میڈیا میں کیا لکھا؟ جو نبی دیکھیے نا کیوں کیا آ رہا آج کل سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیے واٹس ایپ وغیرہ پہ پیغام جو نبی کا جشن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، اس لیے کہ ابلیس نے نہیں منایا۔ ٹھیک ہے، تم نے تو بہت اچھی بات کہہ دی، ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی نبی کی پیدائش پر، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابو بکر نے نہیں بنایا، کیا نعوذ باللہ ان کو بھی تم ابلیس کے کٹگھرے میں کھڑا کر رہے ہو؟
حضرت عمر نے نہیں بنایا. کیا اس کا مطلب حضرت عمر کو بھی تم وہی جملے کہہ رہے ہو جو جرجیز کے بارے میں رکھتے ہو؟ حضرت عثمان نے نہیں بنایا. بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا عقیدہ ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں اتنا چھوڑو, چلو آگے بڑھو. تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو, اس پیر کو جس کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہو, ان کی دو مشہور کتابیں ہیں.